اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اس حدیث سے دور حاضر کے منکرین حدیث کی بھی تردید ہوتی ہے، جو قرآن فہمی کے لیے صرف عربی لغت کو کافی سمجھتے ہیں اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوتے، لہٰذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و معمولات کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ بیان ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ منافق کی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اس سے بھی سفیان کی مطابقت کی ہے، یعنی یہ ادھر سے بھی روایت ہوئی ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق تو ایمان اور عقیدے کا ہوتا ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشاندہی صرف وحی سے ممکن ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں۔ ان احادیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمان کو ان بری خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ شب قدر کا قیام بھی جزو ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں ایمان اور احتساب کے الفاظ بطور خاص ذکر کیے گئے ہیں۔ لفظ ایمان میں تنبیہ ہے کہ اس رات کا قیام ایمانی تقاضے کے تحت ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہ ہو۔ اس قسم کے ایمانی تقاضوں سے ایمان میں ترقی ہوگی، اور جس ایمان میں اس قسم کے تقاضے شامل نہیں ہوں گے وہ ایمان کمزور ہوگا۔ اسی طرح لفظ احتساب، جس کے معنی نیت کا استحضار ہے، یہ اصل نیت سے زائد شے ہے۔ عمل کے وقت استحضار نیت اجر میں ترقی کا باعث ہے۔ مثلا ایک شخص بیدار ہے اور عمل خیر میں مشغول ہے تو یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اگر شب بیداری کے ساتھ نیت کا استحضار بھی ہو جائے تو درجات ثواب میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اسے گھر سے صرف اس بات نے نہ نکالا کہ وہ مجھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے یہ دشوار نہ سمجھتا تو کبھی
چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہوں کی معافی میں حقوق العباد شامل نہیں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے۔ حقوق العباد حقداروں کی رضامندی ہی سے ساقط ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن حقداروں کی برائیاں لے کر اور اپنی نیکیاں دے کر ان کی تلافی ممکن ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ثواب دے کر راضی کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس سے بھی ہماری کوتاہی ہوئی ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ انہیں اتنا ثواب دے دیں، اتنی نیکیاں دے دیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے، جس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس کے لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ایک مسلمان کو راحت اور سکون کے اوقات میں نہایت نشاط اور مستقل مزاجی سے فریضہ عبادت ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل استقلال و ثبات سے کرنا اس عمل کثیر سے کہیں بڑھ کر ہے، جس میں کبھی کیا جائے اور کبھی نہ کیا جائے۔ نیز عزیمت اور رخصت دونوں چیزیں دین میں شامل ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل ہو۔ عزیمت کی حالت میں عزیمت پر عمل کیا جائے اور رخصت کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر موقع پر رخصت کی تلاشی کی تلاش بے دینی ہے، یعنی ہر وقت عزیمت کی تمنا بھی حد سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کا اندیشہ اور نامرادی کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسا کہ پانی کے استعمال پر کوئی عذر مانع ہو تو تیمم کی اجازت ہے، ایسے موقع پر پانی کے استعمال پر اصرار کرنا دین میں تشدد ہے، جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ نماز بھی ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اس سے مراد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نمازیں ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننہال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے، اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ آدمی کے اسلام کی خوبی۔
ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا۔ آج یہی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔